السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اسلامک انجینئر ایک مسیحی۔ آج ہم بات کریں گے مبشر لقمان کے بارے میں۔ آپ میں سے چند دوستوں نے مجھے مبشر لقمان کی ویڈیو بھیجی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو جواب دیا جائے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آج سے پہلے تو میں ان کو نہیں جانتا تھا، مگر میری تھوڑی سی ریسرچ کے حساب سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک نیوز اینکر تھے، جو کہ نیوز والوں نے ان کو لینا بند کر دیا، تو انہوں نے کچھ ایسی بات بولی، تو اب انہوں نے اپنی دکان کھول لی ہے اور ماشاءاللہ ان کی دکان اچھی چل رہی ہے۔ تو دوستوں، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا ہے، اور ان کی ساری ویڈیوز کے کلیم کا ہم رپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں مبشر لقمان کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسکائپ پہ یہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کرسچن دعوت ٹی وی سے سرچ کریں گے اور ان کو مل جائے گا میرا کانٹیکٹ۔ مبشر لقمان اپنی اس نیوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مبشر لقمان کو آئین اجازت دیتا ہے اپنے دل کی بات کرنے کی، یا جو دل میں آئے وہ بولیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسیحت کے خلاف ایک ویڈیو بنا دی ہے، یا مسیحت کی ہسٹری کے اوپر آپ نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، تو اگر آپ یہی ویڈیو پیغمبر اسلام کے اوپر بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر فتوے لگ جائیں گے اور آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ پہلا تو جھوٹ آپ کا یہ ہو گیا۔ اب ہم مزید چل کے آپ کے سارے جھوٹ ایکسپوز کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان کی یہ تنقید تھی کہ انہوں نے بولا کرسمس لفظ جو ہے وہ انجیل مقدس میں ہے ہی نہیں۔ کرائسٹ کا مطلب ہوتا ہے مسیح، اور ماس کا مطلب ہوتا ہے ورشپ، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ جتنے بھی کرسچنز ہیں دنیا میں وہ مسیح کی ورشپ کرتے ہیں اس دن۔ اگر آپ کا کبھی پالا پڑا ہو کسی مسیحی سے تو آپ نے کبھی سنا ہوگا غلطی سے کہ مسیحی ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں ماس ہے۔ ماس یعنی کہ ورشپ یا پریز۔ متی کا 2 باب اس کی 11ویں آیت کہ 3 بادشاہوں نے آ کے خداوند یسوع مسیح کو آنر کیا، اور یہی بات آپ قرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی قرآن تو پڑھا نہیں، اس لیے آپ بائبل کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ العمران میں آیت نمبر 45 میں، گلیڈ ٹائڈنگز آف دا ورڈ فرام ہم، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہز نیم ول بی کرائسٹ جیزس دا سن آف میری ہیلڈ ان آنر ان دس ورلڈ۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کو آنر مل رہا ہے، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کرسمس کا لفظ آپ کو شاید حیرانی ہو کہ بائبل کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور آپ کی یہ جو منطق ہے جو آپ نے کہا ہے کرسمس لفظ بائبل میں نہیں ہے تو اس کو نہیں منانا چاہیے، تو اس حساب سے تو آپ کو عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الميلاد النبی بھی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ یہ تینوں لفظ قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے اور گنتی کی چند لائنز پر مشتمل ہے۔ آپ نے اپنی کم علمی میں اگلی بات یہ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت مسیح کا بہت کم ذکر ہے بائبل کے اندر، بلکہ ہلکا سا اشارتاً دیا گیا ہے نئے عہد نامے میں، بلکہ پرانے عہد نامے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں 50 سے بھی زیادہ ایسے حوالے دے سکتا ہوں جس میں حضرت مسیح کا جنم دن کا ذکر ہے۔ تو ان کی پیدائش کا نئے عہد نامہ بھی مانتا ہے اور پرانا عہد نامہ بھی مانتا ہے۔ میں آپ کو پیدائش کی کتاب سے لے کر ریویلیشنز تک دکھا سکتا ہوں کہ حضرت مسیح کا کہاں کہاں پہ پیدائش کا ذکر ہے، اور قرآن میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ اب میں آپ کے علم میں تھوڑا اضافہ کرتا چلوں۔ قرآن مجید میں 25 مرتبہ حضرت مسیح کا نام آیا ہے، اور صرف 4 مرتبہ پیغمبر اسلام کا نام آیا ہے۔ اب میں آپ کو نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ جو توریت ہے اس میں سے بھی دکھاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی کہاں کہاں پیدائش کا ذکر آیا ہے۔ مبشر لقمان صاحب کاغذ اور قلم لیں اور اسلامک انجینئر کی ساری دلائل لکھنا شروع کر لیں، اور سامنے سے دیکھ کر سلائیڈیں پڑھنا چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب جس کو پیدائش کہا جاتا ہے، پیدائش جینیسس چیپٹر 49 ورس نمبر 10۔ کیونکہ یہ باتیں بہت پرانی ہیں جو آپ نے کی ہیں، اور اس میں سے آپ کی بنائی ہوئی کوئی خود کی بات ہے نہیں، تو آپ نے جس طرح سے آپ سامنے دیکھ کر سلائیڈ پڑھتے ہیں آپ نے ساری باتیں پڑھ دیں، ان سب کے جواب ہم سب کے پاس ہیں۔ پھر آپ مکیہ چیپٹر 5 ورس 2 پڑھ سکتے ہیں، عزائیہ چیپٹر 9 ورس 67 پڑھ سکتے ہیں، عزائیہ چیپٹر 11 ورس 1 پڑھ سکتے ہیں، جرمیہ چیپٹر 23 ورس 5 پڑھ سکتے ہیں، 2 سیموئیل چیپٹر 7 ورس 16، عزائیہ چیپٹر 7 ورس 14، نمبرز 24 17، جرمیہ چیپٹر 31 ورس 15، ہوزیہ چیپٹر 11 ورس 1۔ یہ ساری بے شمار آیت میں آپ کو اور بھی دے سکتا ہوں، مگر اتنی لمبی ویڈیو کرنے کا مجھے شوق نہیں، آپ کے لیے یہی دلائل بہت ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے علم میں کافی ساری چیزوں کا اضافہ ہو کر؟ تو اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے تھے، گلا بانی کی حفاظت کرتے تھے. دسمبر کے مہینے میں یہودیہ کے علاقے میں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے ایک عجیب و غریب بات کری ہے، آپ نے کہا کہ چرواہے رات کے ٹائم پہ بھیڑوں کو لے کے نہیں نکلتے سردیوں میں. تو یہ بات کا مجھے اگر آپ دلیل دے دیں قرآن میں سے، حدیث میں سے، تو کیا بات ہوگی؟ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں آپ بنا کے آپ نے بتائی ہیں. تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پیدائش کی کتاب 31 ورس 38 سے 40 تک پڑھیں گے، جہاں پہ حضرت یعقوب نے 20 سال چرواہا بن کر بھیڑوں کی حفاظت کی ہے، اور سخت سردی میں وہ بھیڑوں کو رات کے ٹائم وہاں پر لے کر جاتے تھے. اب وہ جگہ کون سی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں. پیدائش کی کتاب 28 چیپٹر اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لبان کی جگہ تھی، وہ بیت لحم جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے اس سے چند مائل دور تھی، یعنی کہ وہ اسی جگہ کے قریب، وہاں پر بھی اتنی ہی سردی تھی جہاں پر چرواہا رات کے ٹائم پہ نکلتے تھے باہر. تو آپ کی کم علمی میں اور اضافہ میں نے کر دیا. 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے ہی نہیں، بلکہ آپ نے پھر کہا کہ انجیل مقدس میں 25 دسمبر کی تاریخ نہیں ہے کرسمس کی. ہم نے کب کہا کہ ہم کوئی تاریخ کو مناتے ہیں؟ ہم تو ہر روز خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کا دن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہمارے لیے تو ہر روز ہی کرسمس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نجات دہندہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ آپ کے پاس نجات دہندہ نہیں ہے. اب میں اگر یہی سوال آپ سے پوچھ لوں کہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کہاں ہے یا کسی حدیث میں کہاں ہے، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس تاریخ کا بھی ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے پورے قرآن میں یا حدیث میں. اہل اسلام میں سے بہت سارے فرقے الگ الگ قسم کے دنوں پہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. کچھ عید الميلاد النبی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، کچھ عید الميلاد النبی 14 کو، اور کچھ 8 کو. تو بہت سارے فرقے الگ الگ ہیں، جس میں سے شیعہ اور سنی بہت ہی فرق ہیں. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ پیغمبر اسلام کی پیدائش کا ذکر کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہے. صدی لگ گئی تھی، یعنی 100 سال کا ٹائم لگ گیا تھا. پھر آپ نے اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک اور بات بولی کہ مسیحیت کو پھیلنے میں 100 سال لگ گئے، مگر ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے ہی ٹائم سے مسیحیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، اور بہت زیادہ لوگ ایمان لا کر خداوند یسوع مسیح پہ شفا پا کر بھی ایمان لاتے تھے. تو 12 ڈسائپلز نے بھی اس وقت سے بہت تیزی سے پھیلانا شروع کر دیا تھا مسیحیت کو، اور آج بھی مسیحیت دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب بھی مسیحیت ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو آپ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ جا کے پڑھ لیں، جہاں پر ایک دن میں 20,000 لوگ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں اسلام چھوڑ کر. اور آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کروں گا میں، سنتے جائیے. اصل بارشیں اور سخت سردی کا مہینہ تھا، تو کس طرح سیدنا مریم علیہ السلام پھر آپ کو اس بات میں کامن سینس نہیں نظر آئی کہ سخت سردی میں حضرت مریم کس طرح سے حضرت مسیح کو چرنی کے اندر رکھ سکتی تھیں، اور آپ یہ پڑھنا بھول گئے کہ وہ وہاں پر ایک استبل تھا جہاں پر ایک چرنی تھی، اور استبل کور ہوتا ہے اور وہاں پر جانوروں کو بھی سردی سے بچایا جاتا ہے. آپ کو تازہ ترین خبر سے میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ لوکا کے دوسرا باب اس کی 12ویں آیت ہے کہ حضرت مریم نے حضرت مسیح کو ریپ کرا کلوتھس کے اندر، یعنی کہ کپڑوں کے ساتھ ان کو سردی سے بچانے کے لیے ریپ کیا. چلیں مبشر لقمان صاحب، اب مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن کی چیپٹر 19 سورہ مریم آیت نمبر 25 کے اندر آپ کو کیا کامن سینس نظر آتی ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم درد میں اور اتنی زیادہ ویکنس میں جب ایک عورت بچہ ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہے کس طرح سے ایک کھجور کا پورا درخت ہلا سکتی ہے، اور اتنا زور سے ہلا سکتی ہے کہ اس کے کھجور اوپر سے گر کے نیچے گر جائیں. یہ کہاں کی کامن سینس ہے، ذرا یہ بھی بتائیے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ضرور یہ کوشش کیجیے گا کھجور کا درخت ہلا کر کھجوریں نیچے گرانے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ تو تب شروع ہوئی جب آپ 30 سال کی عمر کے تھے. بے شک مبشر لقمان صاحب، آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، اور آپ اپنی دکان بند کر کے کبھی گھر جا کے قرآن بھی پڑھیے گا. پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں اس دنیا میں ان کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس عمر کے لگ بھگ جا کے ان کو نبوت آتی ہے اور فرشتہ آتا ہے. جیسے کہ پیغمبر اسلام کے ٹائم پر فرشتے نے 3 دفعہ آ کے بولا اقرا، مگر پھر بھی 3 دفعہ بولنے کے باوجود بھی پیغمبر اسلام نہ پڑھ سکے اور وہاں معجزہ بھی نہیں ہوا. تھوڑا سا اگر آپ اپنا دماغ لگا کے سوچیں گے کہ جب اس دنیا میں خدا آئے گا تو کیا اس کو نبوت کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں،
اسی لیے قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 46 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح پیدا ہوتے ہی کلام کرنا شروع ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں زندہ خدا کا معجزہ، جس کو کسی فرشتے کے پیغام کی ضرورت نہیں۔ لگتا ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی آپ کو کیا کرنا چاہیے زندگی میں۔ پھر آپ نے چند کرسمس کے ٹریڈیشنز کے بارے میں بات کی، جس میں کرسمس ٹری اور سینٹا کلاس کے بارے میں آپ نے بولا ہے۔ تو کرسمس ٹری میں بتاتے چلوں کہ سخت سردی میں بھی ایک ایسا درخت ہے جو کہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور ہرا یعنی کہ فار ایور گرین، جو کہ زندگی کے پہچان دیتا ہے، اس لیے کرسمس ٹری کو ہم سجاتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی کم علمی میں یہ بھی بات بولی کہ سینٹا کلاس صرف ایک کریکٹر تھا، مگر آپ کو آپ کی کم علمی کی وجہ سے یہ بھی نہیں پتا کہ سینٹ نکولس نام کا واقعی ایک دنیا میں شخص تھا جو کہ غریب بچوں کی مدد کرتا تھا کرسمس کے ٹائم۔ جو غریب بچے جن کو کرسمس پہ کچھ نہیں ملتا تھا، سینٹ نکولس جو بعد میں سینٹا کلاس بن گیا، اس نے غریب بچوں کی مدد کی اور جا کر ان سب غریب بچوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ان کو تحفے اور طوائف سے نوازتے تھے وہ۔ بیکاز کرسمس از آل اباؤٹ گیونگ۔ میں اسلامک انجینئر اس بات کی بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ اب آپ مسیحت پہ کبھی کسی طرح کی تنقید نہیں کریں گے اور چپ چاپ اپنی خبروں پہ اور پولیٹکس پہ بات کریں گے۔ دوستوں، آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں اور شیئر کریں، اور جہاں تک اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، تاکہ مبشر لقمان صاحب تک یہ پیغام پہنچے اور وہ آئیں اور مجھ سے مناظرہ کریں۔ مبشر لقمان صاحب، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اسکائپ پہ کانٹیکٹ کریں، میری اسکائپ کی آئی ڈی ہے کرسچن دعویٰ ٹی وی۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور دوستوں آپ اپنے رائے کے ساتھ مجھے آگاہ کیجیے کامنٹ سیکشن میں۔ To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.